قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ بڑی نشانیاں یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور قریب قیامت اتنی کثیر روایات میں اور احادیث میں موجود ہے کہ علماء نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اس کو کفر قرار دیا علماء نے، اتنی کثرت کے ساتھ ان کے ظہور کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو آپ کے ظہور سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہوں، کچھ نشانیاں ظاہر ہوں، اس سے آپ کو بہت آسانی سے پہچانا جا سکے گا۔ امام مہدی کے ظہور سے ابھی چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو کوئی بھی کھڑا ہو کر کے مہدویت کا دعویٰ کر لیتا ہے، تو نوجوانوں کی خاص توجہ کہ امام مہدی کا ظہور ایسے نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اگر یوٹیوب پر کچھ اسپیکرز کو سنتے ہوں گے تو کوئی کہتا ہے کہ وہ تو پیدا ہو چکے اسی رمضان شریف میں ظاہر ہو جائیں گے اور 6 مہینے کے بعد ظہور ہوگا۔ اس طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ہمارے کان تک بھی پہنچتی رہتی۔ ظہور امام مہدی سے پہلے ہونا کیا کیا ہے، پہلے اس کو سن لیں۔ دریائے فرات پھٹے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ کھلم کھلا ظاہر ہوگا۔ دریائے فرات ابھی بھی اپنی معمول کے مطابق وہ بہہ رہا ہے اور 2-4 مہندی ظاہر بھی ہوگا۔ کوئی پاگل حیدرآباد میں وہ کسی نے دعویٰ کیا، وہ ایک پاگل بیٹھا ہے وہ اورنگ آباد میں، اس نے دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد پڑوس کے ملک میں تو ہر سال 2-4 ایسے پاگل پیدا ہی ہوتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں، اور آپ لوگ بھی متزلزل ہوتے رہتے ہیں۔ بہت واضح علامتیں ہیں۔ پہلی نشانی سن لیں کہ دریائے فرات پھٹ جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ کھلم کھلا دنیا جگ ظاہر ہوگا، پوری دنیا میں اس کے چرچے ہوں گے کہ وہ دریا سے پہاڑ سونے کا برآمد ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا اس میں یہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوا۔ پہلی رمضان شریف کو، یعنی رمضان شریف کی پہلی کو، چاند کو گہن لگے گا، چاند گہن ہوگا، اور اسی دن پہلی رمضان شریف کو سورج گہن بھی ہو۔ چاند کو بھی گرہن لگے گا اور سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ جس دن چاند گہن ہو اسی دن سورج بھی گہنا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا اور آخری مرتبہ ہوگا، یعنی یہ امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اور اسی پہ بس نہیں، بلکہ پھر اسی ماہ رمضان شریف میں دوبارہ پھر چاند گہن لگے گا، یعنی ایک ہی مہینے میں 2 بار چاند گرہن لگے گا، اور اسی دن پہلی رمضان شریف کو سورج گرہن بھی لگے گا۔ دم دار ستارہ جو ہے وہ چمکتا ہوا نمودار ہوگا۔ 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب، 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب بڑی آگ کا ظہور ہوگا۔ آسمان پر تاریکی چھا جائے گی، آسمان میں سرخی ظاہر ہوگی، جس سے آسمان کے سارے کنارے جو ہے وہ سرخ ہو جائیں گے۔ یہ شفق کے ساتھ والی سرخی نہیں ہے، یہ ایک الگ سی نئی سرخی سے آسمان کے سارے کنارے سرخ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آسمان سے اعلان ہوگا
امام مہدی کا نام لے کر کے پکارا جائے گا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جسے مہدی کہا جاتا ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا. یعنی وہ خود اعلان نہیں کرے، مہدی خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ یہ غیبی اعلان ہوگا، قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا. اور اس کے بعد جو اور بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ حج کے موسم میں مینا میں جھگڑا ہوگا. مینا میں تو جھگڑا ہر سال ہی ہوتا ہے، وہ خیموں کو جگہ کو لے کر وہ جھگڑا نہیں. یہ جھگڑا اتنا بڑا ہوگا، لوٹ مار ہوگی، اور جو جمرۃ العقبہ ہے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، تو بڑے شیطان کے پاس قتل عام ہوگا، خون ریزی ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کے خون کے چھینٹے جو ہے وہ وہاں تک جائیں گے. یہ وہ چیز ہے. یہ چند باتیں اور بھی بڑی نشانیاں ہیں. تو اتنی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ امام مہدی کون ہے. اس لیے کہ جو بھی آتا ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں. حتیٰ کہ غلام قادیانی نے بھی کہا کہ میں، پہلے اس نے یہ کہا کہ میں مہدی ہوں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ امام مہدی ہندوستان میں، پاکستان میں، سیریا میں، یمن میں، چین میں، جاپان میں پیدا نہیں ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے کہ سیدنا امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ اسی وقت پیدا ہوں گے اپنے دور میں. جس وقت وہ لوگوں سے بیعت لیں گے ان کی عمر اس وقت 40 سال کی ہوگی. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے، گڑا ہوا عقیدہ، کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. حالانکہ یہ عام طور پہ زیادہ تر اس طریقے کا نظریہ روافض رکھتے ہیں، لیکن کچھ اہل سنت کو بھی اس میں مغالطہ ہوتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے. نہیں، وہ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اکثر اہل سنت کے علماء کی تحقیق کی روشنی میں یہ ہے کہ امام مہدی قریب قیامت پیدا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے، دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی کیسی خبر عطا کی تھی، اور ان کو کیسا غیبدہ بنایا تھا، اور ان کو اللہ نے کس طریقے سے علم غیب عطا کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام مہدی کا جو حلیہ بیان کیا، پس منظر بیان کیا، تو اس کو دیکھ کر کے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مہدی اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو اس سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور وہ دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے. جیسے ان سے پہلے دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی، وہ اس کو انصاف سے بھر دیں گے. یہ بتانے کا مقصد یہ کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد ہی قیامت ہوگی. ظہور مہدی سے پہلے قیامت آ ہی نہیں سکتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ابھی چند سال میں دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا سمٹ رہی ہے، یہ سب واہیات باتیں ہیں. آپ مطمئن رہیے، جب تک رسول اللہ کا بیٹا مہدی نہیں آتا اس سے پہلے قیامت نہیں آتی، کچھ ہو جائے. اس سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے ایک بیٹے کی آمد نے قیامت کو روک رکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی طاقت تو دیکھو، ان کی شان تو دیکھو. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مہدی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں. امام حسن کی جو نسل ہے اس سے امام مہدی ہوں گے. باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے، ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، یعنی نجیب الطرفین سید ہوں گے. ماں اور باپ دونوں کی طرف سے وہ
आले रसूल होंगे, सादात में से। फरमाया उनकी अम्मी का नाम रसूलुल्लाह की अम्मी के नाम पर आमिना होगा, यानी उनकी माँ का नाम भी हुजूर की अम्मी के नाम पर आमिना होगा। उनके बाबा का नाम रसूलुल्लाह के बाबा जान सरकार अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला के नाम पे अब्दुल्ला होगा, यानी उनकी अम्मी भी आमिना, उनके अब्बा अब्दुल्ला, और उनका खुद का नाम मोहम्मद होगा, यानी वो मोहम्मद भी होंगे, अब्दुल्ला के बेटे भी होंगे, और आमिना के बेटे भी होंगे, और औलाद फातिमतुज़ ज़हरा भी होंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते उनका कद मियाना होगा, मियाने कद के होंगे। सीरत उनकी रसूलुल्लाह की तरह होगी, सूरत रसूलुल्लाह की तरह नहीं होगी, क्योंकि हुजूर की तरह कोई नहीं हो सकता। यानी महदी की शक्ल भी हुजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबे नहीं होगी। इमाम महदी सीरत में हुजूर की, उनकी सीरत हू बहू सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आईना दार होगी। तो मैं उनका कद मियाना होगा, दरमियाने कद के होंगे, ना छोटे कद के होंगे, ना लंबे कद के होंगे, ना नाटे होंगे ना लंबे होंगे, बल्कि कद मियाना होगा, कद ज़ेबा होगा। फरमाया उनका चेहरा अरबों की तरह होगा, उनका चेहरा अरबों की तरह, जैसे अरबी लोग होते हैं खूबसूरत, वैसे अरबों की तरह उनका चेहरा होगा। और उनका जो जिस्म है वो इसराइलियों की तरह होगा। इसराइली जिसको आप यहूदी कहते हैं, तो इसराइलियों की तरह उनका जिस्म इसराइलियों की तरह होगा, और चेहरा अरबों की तरह होगा। उनके दाईं तरफ के रुखसार पर, सीधी तरफ के रुखसार पर एक तिल होगा, और उनकी जबान थोड़ी मोटी होगी। जैसे कुछ लोगों की जबान मोटी होती है ना, तो बोलने में थोड़ा तकल्लुफ होता है, कहीं कहीं जबान नहीं पलटती ना, बहुत सारी मुश्किल बातों में लोगों की जबान नहीं पलटती। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, उनके लिए नहीं कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उनके लिए इतना ही कहा कि उनकी जबान में सिक्ल होगा, यानी मोटापन होगा, यानी बोलने में कुछ तकल्लुफ होगा उनकी। और फिर शान ये होगी कि पैदा होने से लेकर 40 साल की उम्र तक वो बिल्कुल नॉर्मल आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेंगे। यानी कि महदी का एक तस्वुर होता है ना कि ये ताम झाम, आगे पीछे लोग, और ये शोहरत वो चर्चा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी ज़ुहूर से पहले पहले तक वो एक बिल्कुल आम इंसान की तरह, जैसे एक आम आदमी जिंदगी गुजारता है, एक सादा सादमी, उस तरह वो अपनी जिंदगी को बहुत नॉर्मल से गुजारेंगे। लोग उनको पहचानते नहीं होंगे। अचानक एक ही रात में अल्लाह ताला उनके सीने को इल्म से मामूर कर देगा। एक ही रात में, रातों रात उनके सीने में इल्म आएगा, रातों रात उनकी हालत बदल जाएगी, रातों रात उनका हाल तब्दील हो जाएगा। और दुनिया के बड़े 7 उलमा, दुनिया के बहुत बड़े 7 उलमा, वो इमाम महदी की तलाश में निकलेंगे, क्योंकि इमाम महदी के ज़ुहूर से पहले पूरी दुनिया से इस्लामी हुकूमतें खत्म हो जाए। यानी जितनी इस्लामी ममलकतें हैं, मैं समझता हूं कि इस वक्त तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ममालिक है वो इस्लामी ममालिक है। नाम निहाद ही सही, लेकिन है तो कहीं ना कहीं तो कलेमे का नाम तो लेते हैं। तो इस्लामी हुकूमत खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया से, कहीं भी नाम को इस्लामी हुकूमत न रहेगी, सब तरफ से इस्लामी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। दुनिया जुल्म से भर जाएगी, जुल्म की इंतहा होगी, मुसलमानों का कत्ले आम होगा, लाखों लाख मुसलमान पूरी दुनिया में कत्ल होंगे और बहुत बुरा हाल होगा। जुल्म ज्यादती इंतहा को होगी, बल्कि यहां तक कि जो मुसलमान हैं वो सिमट कर मदीने मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा, हिजाज मुकद्दस हिजरत कर जाएंगे। और वो जो 7 दुनिया के उलमा हैं, बड़े उलमा, तो वो इमाम महदी की तलाश में, वो उलमा तलाश महदी में मदीने मुनव्वरा जाएंगे और महदी उनसे छुप कर
مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یعنی مہدی اپنا چرچا نہیں کریں گے، شہرت نہیں کریں گے، لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور وہ چھپ رہے ہوں گے، وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، چھپ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ مکہ آئے، وہ مدینہ شریف چلے گئے، وہ مدینہ شریف ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، پھر یہ مکہ شریف آ گئے۔ ایسا روایتوں میں آیا کہ 3 مرتبہ ہوگا، اور تیسری مرتبہ ایسا ہوگا کہ طواف کے درمیان، طواف جب ہو رہا ہوگا تو خلیفے کا انتقال ہو جائے گا، یعنی جو بادشاہ ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا، تو لوگ کہیں گے بھئی اب کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، کس کو اپنا امیر مانے، خلیفہ مانے؟ تو اس وقت غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا بندہ ہے جس کا نام محمد ہے، عبداللہ کا آمنہ کا بیٹا، آل فاطمہ میں سے ہے، رسول اللہ کی آل میں سے، اس کو مہدی کہتے ہیں، آپ لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم بہت قریب قریب ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ کونے سے یہ کونا، اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہوگا، بہت فاصلہ۔ تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جس وقت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت لوگ کریں گے تو وہ تعداد بہت کم ہوگی۔ اس دور کے کچھ اہل علم، اس زمانے کے بھی کچھ اہل علم جو ہوں گے تو ان سے حسد کریں اور ان کو نہیں مانیں گے، لیکن امام مہدی کی یہ کرامت اور یہ شان ہوگی کہ جو ان کو نہیں مانے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو لوگ یہ کریں گے کہ ظاہر میں مان لیں گے، باطن میں کچھ لوگ نہیں مانیں گے، یہ بھی ہوگا امام مہدی کے ساتھ۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بھی کرنا پڑے گا کہ امام مہدی کو مسلمانوں سے بھی جنگ کرنا پڑے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور امام مہدی سے وہ لڑیں گے۔ ایک گروپ ہوگا جس کو سفیانی گروپ کہا جائے گا، سفیانی گروپ۔ تو یہ سفیانی جو گروپ ہے، علامہ محمد ابن عبد رسول اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، علامہ ابن حجر نے بھی لکھا ہے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو سفیانی گروپ ہوگا یہ امام مہدی سے لڑنے کے لیے جائیں گے۔ تو ایک مقام ہے، مقام بیدا، ملک شام میں ایک مقام بیدا ہے، اس مقام بیدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اور وہ زمین میں دھس جائیں۔ پھر اس کے بعد امام مہدی کی جنگ ہوگی سفیانی سے، سفیانی مارا جائے گا اور اس کا فتنہ ختم ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ رہیں گے، اور مدینہ منورہ رہنے کے بعد پھر امام مہدی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے بیت المقدس چلے جائیں۔ جب امام مہدی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے بیت المقدس جائیں گے تو مدینہ منورہ ویران ہو جائے، اور مدینہ منورہ ایسے ویران ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ، 2 بندے اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر مدینہ شریف سے گزریں گے اور آپس میں باتیں کریں گے کہ یہاں کبھی بستی تھی یا نہیں تھی، یعنی اس طرح کا حال ہو، اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ ملک شام میں رہیں گے امام مہدی، اور لوگ جوک در جوک آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور آپ کا گروپ بہت بڑا ہوگا، آپ کے ماننے والوں کی تعداد ہر دن بڑھتی جائے گی۔ اسی میں ایسا ہوگا کہ امام مہدی ایک لشکر لے کر جائیں گے
اور روم کی حکومت پر حملہ کریں. روم کا سب سے بڑا ایک شہر ہے جس کو روما کہتے ہیں، اور آج کا اس کا نام ہے قسطنطنیہ، اس کو قسطنطینیہ بھی کہتے ہیں. تو اس پر قریب قیامت عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے. ابھی تو بہرحال وہ مسلم حکمرانوں کے ہاتھ میں. روم کا نیا نام ترکی ہے، جسے آپ ترکی بھی کہتے ہیں. تو ابھی تو وہاں اسلامی حکومت ہے، لیکن قریب قیامت عیسائی اس پر غالب آ جائیں. دیکھیے حضور علیہ السلام نے کتنی واضح نشانیاں بتائیں. اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر علم غیب کسے کہیں؟ عیسائیوں کی حکومت وہاں ہو جائے گی تو حضرت امام مہدی ان سے جنگ کریں، اور جنگ کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے. اور جب قسطنطنیہ فتح ہو رہا ہوگا تو 2,00,000 فرشتے لے کر جبریل علیہ السلام امام مہدی کی مدد کے لیے نازل ہوں. بہت بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ لاکھوں کی تعداد میں عیسائی فوج جمع کریں گے. بالآخر اللہ کی مدد سے فرشتوں کا نزول ہوگا اور قسطنطنیہ فتح ہوگا. وہاں پھر اسلامی حکومت ہوگی. اور اسی وقت جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال ظاہر ہوگا. اب یہ دجال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے تعلیم امت کے لیے. فرمایا کہ امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. حالانکہ وہ صرف 40 دن کے لیے دنیا میں آئے گا. دجال 40 دن کے لیے دنیا میں آئے گا، لیکن اتنی تباہی مچائے گا، اتنا کفر اور شرک پھیلائے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ دجال کے بارے میں، دجال کی نشانیاں بتاؤ تاکہ لوگ اس سے بچیں. یہ دجال جو ہے، جو احادیث سے اشارے ملے ہمیں یا ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے جو ہم نے سمجھا، وہ یہ کہ دجال ایک جزیرے میں اس وقت قید ہے، اور وہ جزیرہ مشرق کی طرف ہے. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا تمیم داری انصاری ایک صحابی ہیں. تمیم داری بہت بڑے عالم تھے آسمانی کتابوں کی. بعد میں وہ مسلمان ہوئے. ان کی ملاقات ہوئی ہے دجال سے. حضرت تمیم داری کبھی یاد دلائیے گا تو حضرت تمیم داری انصاری نے بہت ایسی چیزیں دیکھی جو کسی نے نہیں دیکھی. اصل میں ان کے ساتھ 2 حادثات ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور طوفان آیا تو ان کی کشتی جو ہے وہ راستہ جانا کہیں اور تھا، وہ کہیں اور چلے گئے. اور دوسرا واقعہ ان کے ساتھ یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کہ ان کو ایک جن اٹھا کے لے کے چلا گیا. اور جن اٹھا کے لے کے چلا گیا تو پھر لے جا کے وہ کہاں لے جا کے ڈالا. تو حضرت تمیم داری زمین کے اندر کی بھی سیر کر کے وہ کہاں گئے. وہ ان کا پورا سفر نامہ ہے. میں نے کبھی بہت برسوں پہلے کسی اجتماع میں بیان کیا ہے، شاید وہ آپ کی ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں پھر بھی اب اس کو 12-15 سال ہو گئے بیان کیے ہوئے. ہو سکتا ہے شاید اس وقت یہ انٹرنیٹ کے معاملات نہ رہے ہوں ہمارے یہاں، یعنی اس پہ یہ ریکارڈنگ نہ ڈالی گئی ہو. تو میں ایک مرتبہ پھر سے حضرت تمیم داری انصاری کی زندگی کے وہ واقعات
آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ نئی نوجوانوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا۔ لیکن آج موضوع کی مناسبت سے صرف اتنا سن لیں کہ حضرت تمیم داری انصاری نے دجال سے ملاقات کی، اور روایتوں کا جو تیور بتاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے دجال سے ملاقات۔ تو ہوا یہ تھا کہ وہ دریائی سفر میں تھے، اور ان کی کشتی جو ہے وہ، یعنی وہ لوگوں سے بچھڑ گئے، طوفان آ گیا، تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے بال بہت بڑے اور زمین پہ لٹک رہے ہیں۔ تو اس عورت سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال کی جاسوس، اور تم اندر چلو۔ تو دیکھا کہ ایک آدمی قید ہے زنجیروں میں، اور وہ بے چینی کے ساتھ چھلانگے لگا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دجال ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا آخری نبی کی بعثت ہو گئی ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے؟ کہاں لے آئے؟ وہ ظاہر ہو گئے، لوگوں نے ان کو قبول کیا، کہاں اکثریت نے قبول کیا۔ تو اس طرح سے دجال سے انہوں نے باتیں بھی فرمائی، لیکن وہ دجال قید تھا۔ اور یہ بات آ کر حضرت تمیم داری نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتائی، اور غالباً یہی وجہ آپ کے اسلام لانے کی بنی۔ بعض کتب سے ایسا معلوم ہوتا ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ ان کے اسلام لانے کے بعد کی بات بھی ہو۔